ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اس کے 4000 سال سے قصص و روایات کا کچھ حصہ راج ترنگی کے کلاسیکی سنسکرت میں درج ہے۔ اس کے برعکس تحریک آزادی جموں و کشمیر کی داستان اگرچہ ظاہری طور پر 1929 سے شروع ہوتی ہے مگر تاحال ادھوری ہے۔ اس کے باوجود تحریک آزادی کشمیر کی 60 سالہ داستان کئی لحاظ سے راج ترنگنی کے ہزاروں سالوں پہ باری ہے۔ جدوجہد آزادی کی اس تحریک کے ایک ایک پہلو پر ایک مستند اور مکمل راج ترنگنی تصنیف ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا کام سر انجام دینا میرے بس کا روگ نہیں، اس لیے اس باب میں اس ڈرامے کی چند چیدہ جھلکیاں ہی پیش کر سکوں گا۔ 16 مارچ 1846 کے روز عہد نامہ امرتسر کے ذریعے انگریزوں نے ریاست جموں و کشمیر ایک ڈوگرا مسمی گلاب سنگھ کے ہاتھ 75 لاکھ نانک شاہی روپے کے حفظ فروخت کر دی۔ ریاست کا رقبہ 84,471 مربع میل تھا۔ اس نرخ پر یہ سرزمین رش کے فردوس بری تقریباً 155 روپے فی مربع میل یا موجودہ زمانے کے 1 پیسہ میں تقریباً 270 مربع گز پہ اٹھی۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے انسانوں کی قیمت تقریباً 7 یا 7.25 روپے فی کس پڑی۔ گلاب سنگھ کا جانشین رنبیر سنگھ بھی اپنے باپ کی طرح قطعی ان پڑھ اور جاہل تھا، البتہ اس نے اپنے ولی عہد پرتاپ سنگھ کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ اتالیق ضرور مقرر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک مسلمان اتالیق کی بہت جلد چھٹی ہو گئی۔ پرتاپ سنگھ پڑھائی میں بے حد حفیظ اور کن ذہن تھا۔ کسی بات پر ناراض ہو کر اس کے مسلمان اتالیق نے اس کو ڈانٹا اور کہا، ابے لونڈے محنت سے پڑھا کر، ورنہ باپ کی طرح جاہل کا جاہل رہ جائے گا۔ یہ بات مہاراجہ رنبیر سنگھ تک پہنچی تو وہ بہت بگڑا اور اس نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ انتہائی کایاں اور دیوانہ بکار خویش ہوشیار قسم کا انسان تھا۔ اسے افیون کھانے کی لت تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بھر خمار آلود غنودگی کی کیفیت میں مبتلا رہتا تھا۔ اس صورتحال کو ڈال بنا کر وہ اپنی ذات پر ایک مصنوعی، مخبوط الخواصی، بے بناوٹی اور کسی قدر احمقانہ حد تک سادگی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا، لیکن اس ملمہ کاری کے پیچھے وہ انتہائی چالاک، ہوشیار اور دورہ سوچ سمجھ کا مالک تھا۔ انگریزوں کے ساتھ اپنے تعلقات انتہائی استوار رکھتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ سادگی اور درویشی کا ڈھونگ رچا کر وہ ان کے خلاف ظلم و استبداد کے سارے قوانین کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہتا تھا اور اپنی حکمت عملی سے ڈوگرا خاندانوں کو ریاست میں سیاہ و سفید کا مالک بنانے میں کمال ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔ میں نے نہایت کم عمری میں صرف ایک بار مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو بچشم خود دیکھا تھا۔ انگریز ریزیڈنٹ کی ٹیم 11 کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے مہاراجہ نے اپنے افسروں کی ایک ٹیم کھڑی کر رکھی تھی۔ میرے والد مہاراجہ کی ٹیم میں شامل تھے۔ مہاراجہ بذات خود اس ٹیم کا کپتان تھا، لیکن جب وہ کھیلنے کے لیے میدان میں اترا تو اس کا حلیہ بے روپیوں جیسا تھا۔ اس کے سر پر ایک سفید ٹوکرا نما ڈھیلی ڈالی پگڑی تھی، جس کی پیشانی پر سامنے کی طرف اور دائیں بائیں ہیرے جوہرات سے جگمگ کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کلگیاں تھیں۔ گلے میں رنگ برنگ موتیوں کے بہت سے ہار تھے۔ گھٹنوں تک لمبا نیلے رنگ کا انگلش کٹ کوٹ تھا۔ نیچے سفید پتلون اور سفید بوٹ تھے۔
اس ہیبت قضائی کا ایک گول مٹول ٹھنگنا سا شخص جب بیٹ گماتا ہوا وکٹ کے سامنے آ کر استادہ ہو گیا تو ایسے نظر آتا تھا کہ مکی ماؤس کا رنگین کارٹون کسی کتاب کے صفحے سے بھاگ کر امر سنگھ کلب سری نگر کے سبزہ زار میں آ کھڑا ہوا ہے۔ ریزیڈنٹ کی ٹیم کا باؤلر مہاراجہ کی جانب گیند اس طرح آسکی سے لڑکھڑاتا تھا جیسے 2 سال کے بچے کی طرف پیارے پچکار کر لڈو پھینکا جاتا ہے۔ اس پر بھی مہاراجہ بار بار وکٹ آؤٹ ہوتا رہتا تھا، لیکن امپائر بلند آواز سے 9 بال کا اعلان کر کے شاہی سکور میں 1 رن کا اضافہ کر دیتا تھا۔ اگرچہ ریاست میں سرکاری طور پر بجٹ بنانے کا دستور رائج ہو چکا تھا، لیکن مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ذاتی اخراجات کی تفصیل بصیغہ راز رکھی جاتی تھی۔ راج محل کے اخراجات کی ایک مد ٹٹی پن کہلاتی تھی۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مہاراجہ بہادر کو طارد کرانے پر 3 ملازم مامور تھے۔ 2 ملازم 26 کی ململ کے ایک پورے تھان کو کھول کر اس کے دونوں سرے تھام کر ایک برآمدے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ درمیان میں ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارا لے کر مہاراجہ صاحب ململ کے تھان پر مناسب آسن جما کر جھک جاتے تھے۔ تیسرا ملازم چاندی کی گڑوی سے صحیح موقع اور مقام پر پانی ڈالتا تھا اور دوسرے دونوں ملازم آرا کشوں کی طرح ململ کا تھان آگے پیچھے کھینچ کر مہاراجہ کی صفائی کر دیتے تھے۔ اس عمل کے بعد یہ پورا تھان ان 3 ملازموں کو دان کر دیا جاتا تھا۔ 26 کی ململ اس زمانے میں نہایت اعلیٰ اور مہنگے قسم کے کپڑے میں شمار ہوتی تھی۔ مشہور تھا کہ مہاراجہ کا ڈیوٹی وزیر کبھی کبھی اپنے آقا کو دودھ میں کچھ مقدار جمال گھوٹا کی ملا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے بار بار بیت الخلاء جانے کی حاجت پیش آتی تھی۔ 26 کی ململ کا ایک تھان تو حسب دستور 3 ملازموں میں تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ باقی تھان ڈیوٹی وزیر کے حصے میں آتے تھے۔ مہاراجہ پرتاپ بے اولاد تھا۔ اپنی جانشینی کے لیے اس نے اپنی برادری کا ایک لڑکا کو منتخب کر کے متبنہ بنا رکھا تھا، لیکن ہری سنگھ کے باپ راجہ امر سنگھ کو یہ بات گوارا نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ریاست کا وارث بنانا چاہتا تھا۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ریاست کے طول و عرض میں سازشوں کا جال بچھا دیا۔ اس ساز باز میں راجہ امر سنگھ کو حکیم نور دین سے بڑی مدد ملی۔ حکیم نور دین مہاراجہ رنبیر سنگھ کے زمانے سے ریاست کا شاہی طبیب تھا۔ اس کے علاوہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دست راست بھی تھا۔ راجہ امر سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ انتہائی بد کردار، بد اخلاق، آوارہ گرد، لچا، لفنگا اور بدمعاش شخص تھا۔ اس کی جنسی بیرا رویوں اور بدگمانیوں کے بہت سے قصے زبان زد خاص و عام تھے۔ مسٹر ایکس کے پردے میں ایک انگریز عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر وہ کافی ذلت، بدنامی اور مالی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اس کے باوجود انگریز حکمرانوں نے پرتاپ سنگھ کے منتخب کی بجائے رسوائے زمانہ ہری سنگھ کو ہی ریاست کی گدی پر بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں طرح طرح کی مالی، سیاسی اور جنسی رشوت کا بھی بہت کچھ عمل دخل تھا۔